اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بچوں یہ تسبیح جیب میں رکھو کیونکہ جب مجلس میں بیٹھے ہو تو ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ ہماری باتیں بھی اللہ کرے کہ نصیحت بن جائے. نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کے سینے میں دل ہو. کیا ہو؟ جس کے سینے میں دل ہو. اور او القى السمع وهو شہید، ہاں کان لگا کر سنیں اور ذہنی طور پر بھی حاضر ہو. کان لگا کر سنیں اور ذہنی طور پر بھی حاضر ہو. ذہنی طور پر حاضر نہ ہو اور کان کہیں اور لگایا ہوا ہو تو پھر بھی بات نہیں ہوگی. یا سینے میں دل ہی نہ ہو تو سینے میں دل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کو فائدہ دیتا ہے یہ کلام؟ جو سینے میں کیا ہو؟ دل ہو. ہاں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے اور تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. ہاں گزر جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو فرمایا کہ کس کے لیے یہ نصیحت ہے؟ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ جس کے سینے میں کیا ہو؟ دل ہو. اور علماء فرماتے ہیں دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے زندہ دل ہو. کیا ہو؟ زندہ دل ہو. زندہ دل ہو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور دل کی زندگی اللہ کا ذکر. میں نہیں کہتا، کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں تو دماغ میں قرآن پاک یا حدیث کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے. اہل علم ہو تو ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے، نہ ہو تو ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ یاد ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور جس کو اللہ یاد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. بھائی یہ کرسی بزرگوں کو دے دو، یہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے گھٹنے میں درد ہے، وہ کرسی پر بیٹھ جائیں. تو ہاں دل کی زندگی اللہ کا ذکر. فرمایا جس کو اللہ یاد ہے وہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ یاد نہیں ہے وہ مردہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ آج کل یہ کوشچن چل رہا ہے انا للہ. کس چیز میں لگنا چاہیے تھا، کس چیز میں لگے ہوئے. کس چیز میں لگنا چاہیے تھا اور کس چیز میں لگے ہوئے. تو مجھے کہنے لگے جی آپ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ تو یہ جو مروجہ حیاتی اور مماتی ہے، میں نے کہا جی میں تو ان میں ذرا تھوڑا سا اور بھی متشدد سا ہوں آگے. میں کٹر حیاتی بھی ہوں اور کٹر مماتی بھی ہوں. میں اوپرا نہ مماتی ہوں اور نہ اوپرا حیاتی ہوں. میں جس کو اللہ یاد نہیں ہے نا، اگر وہ پھر رہا ہے تو میں اس کو بھی مردہ سمجھتا ہوں. جس کو اللہ یاد نہیں ہے وہ پھر رہا ہے تو میں اس لحاظ سے میں مماتی ہوں. اس لحاظ سے میں مماتی ہوں کہ جس کو اللہ یاد نہیں ہے وہ مردہ ہے اور وہ زندہ بھی. یہ میں نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. اور اللہ کا نبی جس کو مردہ کہے اور پروفیسر صدیق اس کو زندہ کہے تو یہ نافرمانی ہے کہ فرمان برداری ہے؟ یہ تو نافرمانی ہو گئی. ہاں جی یہ تو نافرمانی ہو گئی. تو اس لحاظ سے میں مماتی ہوں. عقیدہ ٹھیک کر لو اپنا. ہاں اور جو اللہ کی یاد لے کر مر جائے وہ بھی زندہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. کیونکہ یہ قتیل عشق ہے. قتیل تلوار اگر زندہ ہے تو قتیل عشق بھی زندہ ہے، کیونکہ تلوار بھی عشق کے لیے ہی کھانی ہے. عشق ہوگی تو تلوار کھاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، عشق نہیں ہوگی تو سجدہ کرتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا. اس لیے وہ صحابی کی جب تلوار پڑی نا اس کو اتنا مزہ آیا
کہ اس نے کیا کہا؟ فزت ورب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب مر کر کامیاب ہوتا ہے کہ زندہ ہو کر کامیاب ہوتا ہے؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ مر کر بھی کیا ہو گیا میں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یوں مرتا نہیں ہے آدمی، حیاتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ حیاتی ہوتا۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ارے بھائی، شہید بڑا ہے کہ نبی بڑا ہے مولی صاحب؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ شہداء کا۔ شہید نے نبی کے ایک حکم پر عمل کر کے چلا گیا، وہ تو زندہ ہے، اور جو ساری شریعت کو دنیا میں پھیلا گیا وہ مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید زندہ ہے، نبی مردہ ہے۔ انا للہ۔ پتہ نہیں میں کہاں گھس گیا، کسی کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس کوئی مضمون نہیں ہوتا، جو سامنے بیٹھا ہے وہی ہمارا موضوع ہوتا ہے۔ میں تو کچھ اور چیز کھولی تھی، میں نے کہا یہاں سے میں نے درس دینا، لیکن آگے کوئی اور کتاب کھلی ہوئی ہے اور وہی اندر ہی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ۔